الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفات تسبیحات بزرگوں اور بڑائیوں کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت محمدیہ کا فرد ہونے کا شرف بخشا. بے شمار درود و سلام جناب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جس نے ہمیں صراط مستقیم دکھایا، انبیاء، نیک، صالحین اور اچھے لوگوں کا راستہ دکھایا. محترم بھائیوں، خطبہ مبارکہ میں آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے جو ہے یہ فیصلہ کر دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں جو ہے فساد کے مرتکب ہو. یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے. ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل نے دو موقع ایسے آنے ہیں جس میں بنی اسرائیل جو ہے سرکشی کرے گا. بنی اسرائیل سرکشی کریں گے. دو موقع ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے لکھ دیا تھا وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت بڑی فساد فی الارض کے مرتکب ہو گئے. تو یہ بنی اسرائیل جو ہے آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے تھے. تو یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے اور ان کی جو متبعین ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اس سے مراد یہودی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بار بار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا اے بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل. تو محترم بھائیوں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے ان کے لیے پہلے سے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ دنیا کے اندر جو ہے سرکشی ان کی خصلت ہے. ان کے جو ہے سانس کے اندر اور دھڑکن کے اندر جو ہے سرکشی رچی ہوئی ہے.
دو ایسے موقع آئیں گے جب یہودی اپنی خباثت کو انتہا تک پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ دو موقع ایسے آئیں گے جب میں تمہارا علاج کروں گا، تمہارے لیے اپنی ایسے بندے بھیجوں گا جو تمہاری مرمت کریں گے، تمہیں درست کریں گے، تمہیں سیدھا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فیصلہ فرمایا تھا، اسی کے مطابق جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً 600 سال پہلے یہودیوں نے جو ہے بڑی سرکشی کی، نبیوں کی مخالفت، نبیوں کو قتل کرنا، انبیاء کرام کے ماننے والوں کی بیخبنی کرنا، ان کے خلاف سازشیں کرنا۔ اس کے اندر جو ہے جب انہوں نے وہ حد سے بڑھے، نبیوں کی مخالفت، ان کی دشمنی کے اندر جب وہ حد سے بڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے حکمران بخت نصر کو بھیجا۔ بخت نصر نے جو ہے یہودیوں کو بہت زیادہ مارا، اتنا مارا کہ گھروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہمارا پہلا وعدہ آیا، ہم نے بڑے جنگجو آدمی، لڑائی والے آدمی بھیجے جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکال کر مارا، مسجدوں کو جلایا اور تمہاری کتابوں کو جلایا۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا پھر ہم نے تمہاری مدد کی، تمہارے پر درگزر کیا، تمہیں اولاد دی، مال دیا، کثرت دی، پھر اس کے باوجود تم نے دوسری مرتبہ پھر بغاوت کی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد جو ہے یہودیوں نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے فساد مچایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء کرام تھے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے عیسائی بادشاہ ٹیٹس کو بھیجا، اور ٹیٹس نے جو ہے یہودیوں کو بہت زیادہ مارا، اتنا مارا کہ ان کے گھروں سے نکال کر مارا، ان کی مسجدوں کو جلایا، ان کی کتابوں کو جلا دیا۔ محترم بھائیوں، یہ یہودیوں کی خصلت کے اندر جو ہے بھرا ہوا ہے، یہ شروع سے ہی دسیسہ کاری سازشوں کے اندر جو ہے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اے یہودیوں جب بھی تم دوبارہ یہ کام کرو گے، جب بھی تم زمین کے اندر فساد پیدا کرو گے، دنیا کے اندر فساد پیدا کرنے کی کوشش کرو گے، جنگوں کی آگ کو جلاؤ گے، ادنا ہم بھی آئیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، سب سے پہلے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے معاہدہ کیا، جنگ بندی کا معاہدہ، کہ ہم نے آپس میں جو ہے ایک دوسرے کی جو ہے موافقت کرنی ہے، کوئی دشمن اگر باہر سے آ جائے ہم نے اس کی مدد نہیں کرنی، اور ان کے خلاف جو ہے ہم نے لڑنا ہے۔ لیکن یہودی جن کا کام جو ہے شروع سے ہی سازشیں جو ہے ان کی سانس کے اندر جو ہے رچی ہوئی ہے، تو انہوں نے جو ہے یہی دسیسہ کاریاں شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک عظیم جو ہے نعمت جو ہے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اس وقت جو ہے اوس اور خزرج، مدینہ کے اندر دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، دونوں کی 40 سال سے جنگیں چل رہی تھی، دونوں کی آپس میں لڑائیاں تھیں، اور اس دور میں جو ہے کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک اوسی جو ہے خزرجی کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کر رہا ہو، دونوں مل کر آپس میں اکٹھے بیٹھ جائیں، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ 40 سال سے جنگیں چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم اعداء، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی۔ اور اے نبی علیہ السلام، اگر آپ دنیا کے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو یہ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محبت پیدا کی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام آئے تو یہودیوں کی جو ہے دسیسہ کاری اور سازشیں جو ہے کس حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک یہودی شاذ بن قیس، اس نے کہا
یہ جو اوس اور خزرج والے آپس میں مل گئے ہیں، بھائی بھائی بن گئے ہیں، تو ہماری تو یہاں پہ کوئی جگہ نہیں بنتی، ہم تو پھر مدینہ میں نہیں رہ سکتے۔ وہ ایک نوجوان کو لے کر گیا، اسے کہا کہ تو نے ایسے کرنا ہے کہ اوس اور خزرج کے جو پرانے اشعار ہیں وہ پڑھنا شروع کر دینا، ادھر اوس والوں کے خزرج، اوس والوں کے اشعار کہ ہم نے تمہاری جنگوں میں یہ کیا، ہم نے یہ کیا، خزرج والوں نے یہ کیا، آپس میں یہ بحث شروع ہو گئی۔ پھر آپس میں بحث لمبی ہو گئی، اس کے بعد کہا کہ چلو پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، بڑی تم باتیں کرتے ہو، یہ کرتے ہو، دوبارہ لڑائی کر لیتے ہیں۔ تو آپس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے نکلو لڑائی کے لیے۔ تو مسلمان لڑائی کے لیے نکل آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور کہا اے مسلمانوں، تمہارے اندر نبی موجود ہے لیکن اس کے باوجود یہ سازشیں۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اسی طرح سازشیں کرتے تھے۔ اور ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مسلمان عورت یہودیوں کے بازار میں گئی، تو وہاں پر ایک یہودی سنار کے پاس کسی کام سے گئی، اس نے کہا کہ اپنا نقاب اتار۔ مسلمان عورت نے منع کیا اور ایک یہودی نے اس کے نقاب کو باندھ دیا۔ وہ جب کھڑی ہونے لگی تو اس کا نقاب اتر گیا۔ تو اس پر وہ عورت اس نے مدد مانگی، ایک مسلمان آیا، اس نے یہودی کو قتل کر دیا، پھر آپس میں لڑائی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ لڑائی لمبی ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، صحابہ کرام کے ساتھ آئے اور یہودیوں کو حکم دیا کہ یہاں سے جلا وطن ہو جاؤ، وہاں سے نکلنے کا حکم دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو بنو قینقاع کو وہاں سے نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا۔ محترم بھائیوں، یہ یہودی انبیاء کرام کے دشمن، جو نبیوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ بلکہ اس سے بڑھ کر جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہو، جس آخری نبی کے بارے میں تورات کے اندر صفات موجود ہو کہ آخری نبی آئے گا اور اس کی یہ صفات ہوں گی، اس پر ایمان لانے کی بجائے اس کی مخالفت کی جائے، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ یہودی مدینہ میں کس وجہ سے آئے تھے؟ آخری نبی کے لیے، آخری نبی کی تلاش میں، کہ ہماری تورات کے اندر جو صفات ہیں کہ وہ کھجوروں کی سرزمین میں آئیں گے۔ مدینہ کا انہوں نے تلاش کر کے مدینہ میں آئے تھے، اور مدینہ کے رہنے والے اوس اور خزرج کی جب آپس میں لڑائی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے ہمارا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے، ہمارا آخری نبی آنے والا ہے، ان کے ساتھ مل کر ہم تمہیں قتل کریں گے۔ آخری نبی کے بارے میں پیشن گوئی تھی، وہ یہ فخر کیا کرتے تھے یہودی۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی آ گئے، اس پر ایمان لانے کی بجائے اس کی مخالفت کی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ان کے والد سردار تھے، یہودیوں کے سردار، مدینہ کے یہودی تھے، مدینہ کے یہودیوں کے سردار تھے۔ ان کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی اور امہات المومنین، ہماری ماں کا درجہ پایا، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میرے ابا جان میرے چچا کے ساتھ تھے، میرے ابا نے میرے چچا کو کہا چلو جا کر وہ دیکھتے ہیں جس نبی کے بارے میں ہماری کتاب کے اندر، تورات کے اندر نشانیاں بیان ہوئی ہیں، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہے۔ کہتی ہیں کہ میرے ابا جان اور میرے چچا دونوں نکلے، اور جب واپس آئے تو جب وہ گھر میں آتے تھے مجھے اٹھاتے تھے، مجھے پیار کرتے تھے، میں جلدی جلدی ان کے پاس گئی، انہوں نے مجھے نہیں اٹھایا، وہ انتہائی غصے میں، پریشانی کے عالم میں تھے۔ میرے چچا نے میرے ابو سے کہا کہ یہ وہی نبی نہیں ہے جو ہماری کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، جس کے بارے میں ہماری صفات موجود ہے، کہ یہ وہ نبی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، یہ وہی نبی ہے، جیسے ہم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، بالکل ہم نے پہچان لیا، یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر، انجیل کے اندر ہمیں نشانیاں بیان کی ہیں، تورات کے اندر نشانیاں بیان کی ہیں، یہ وہی نبی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر کہا
کہ ہم مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں؟ اس نے کہا نہیں، ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ پوچھا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے، ہمارے باپ اسحاق کی اولاد سے نہیں ہے، بلکہ ان کے ہمارے یعقوب کے جو تایا ہیں اسماعیل علیہ السلام اس کی اولاد سے ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے؟ ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی؟ نسلی تعصب، کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے کیوں نہیں ہے؟ اسماعیل علیہ السلام جو ان کے تایا لگتے تھے، یعقوب علیہ السلام کے تایا لگتے تھے، اس سے کیوں ہیں؟ اس تعصب کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ اور ان کا حق یہ بنتا تھا کہ تورات کے اندر جو ہے جو صفات بیان کی گئی تھی، آخری نبی جو آئے گا اس کی یہ صفات ہوگی، ان کا حق یہ بنتا تھا تو وہ دوسروں کو بتاتے کہ یہ صفات کا حامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، یہ سچے نبی ہیں، یہ سچے رسول ہیں۔ لیکن ایمان لانے کی بجائے جو ہے انہوں نے مخالفت کا راستہ بنایا۔ اور جو لوگ ان میں سے یہودیوں میں سے جو ہے جو بتاتے تھے کہ ہماری کتاب کے اندر جو ہے آخری نبی کے بارے میں یہ پیشن گوئی ہے، اس کو منع کرتے تھے۔ افتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تم مسلمانوں کو آخری نبی کی پیشن گوئیاں بتاتے ہو، اس کے بارے میں بتاتے ہو تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حجت پیش کریں، انہیں منع کرتے تھے۔ محترم بھائیوں، یہ یہودی جو ہے اسی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پوری جو ہے بنی اسرائیل جو ہے آیت جو ہے سورت جو ہے اسی کے بارے میں نازل فرمائی۔ سورہ بقرہ میں جو ہے چوتھے رکوع سے جو ہے شروع ہوتا ہے، تقریباً 4 رکوع جو ہے یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا کہ آخری نبی پر ایمان لانا ہے، اس کی صفات دوسروں کو بیان کرنی ہے، اس کو وعدے کو پورا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو ذلیل و رسوا کیا۔ اور یہ یہودی اتنی گھٹیا قوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گستاخی کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کون دے گا؟ یعنی کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا؟ ان یہودیوں نے بدبختوں نے کیا کہا؟ ان اللہ فقیر ونحن الاغنیاء، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب ہے وہ غریب ہے، فقیر ہے، وہ مانگتا ہے، ہم تو کسی سے نہیں مانگتے، ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ محمد کا رب جو ہے دوسروں سے مانگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی کرنے میں جو ہے یہ سب سے زیادہ پیش تھے۔ فرمایا ید اللہ مغلولہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ بخیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بلکہ ان کے ہاتھ تنگ ہے، یہ سب سے بڑے بخیل قوم۔ تو محترم بھائیوں، یہ یہودی جو ہے سب سے گھٹیا ترین قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اسے سب سے زیادہ گھٹیا ترین قوم قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا افلا انبئکم بشرکم، کیا تمہیں سب سے زیادہ برے نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ گھٹیا ہیں اور سب سے زیادہ گمراہ اور گھٹکے ہوئے ہیں، کیا ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لعنہ اللہ وغضب علیہ، یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، وغضب علیہ، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ محترم بھائیوں، اس کی جو ہے یہودی جو ہے ان کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری صفات جو ہے قرآن مجید میں جو ہے بیان فرمائی ہے۔ بعض جگہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، بعض جگہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کی صفات نقل کی ہیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کثرت سے کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ لعنتی قوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خنزیر اور بندر بنایا، یہ بندر کی اولاد ہیں، ان کے بڑے بندر تھے۔ تو محترم بھائیوں،
یہ یہودی جو ہے بدترین لوگ ہیں، کائنات کے بدترین لوگ ہیں، اس سے زیادہ برے کوئی نہیں، اور بزدل ترین قوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یقاتلونکم جمیعا الا قرآن محسنا، یہ یہودی جو ہیں تم سے کبھی بھی لڑائی نہیں کر سکتے، الا قرآن محسنا، مگر کس میں؟ ٹینک میں چھپ کر، یا بختر بند کے اندر چھپ کر، یا قلعوں کے اندر گھس کر، یا اونٹ کے پیچھے ہو کر دو گروہ جو ہے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، الا من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے رہ کر جو ہے یہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ بزدل ترین قوم۔ اچھا تو وجہ کیا ہے؟ یہ ہم پر غالب کیوں آ رہے ہیں؟ اتنے جو ہے تھوڑے سے یہودی ہیں بدبخت، لیکن ہمارے اوپر غالب کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ جو ہے محترم بھائیوں واضح ہے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر وہن کمزوری پیدا کر دے گا، اور اس وقت تک جو ہے تم سے جو ہے تمہاری عزت واپس نہیں ملے گی جب تک جو ہے تم دوبارہ اپنے دین کی طرف نہ لوٹ دو، جہاد کی طرف نہ لوٹ دو۔ تو محترم بھائیوں، آپ کے سامنے غزہ کا معاملہ ہے۔ غزہ میں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان کو کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس میں جو ہے مسلمانوں کو اور ہم سب کو جو ہے مل جل کے جو ہے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور جو ہے اس کے علاوہ ہمیں اپنے حکمرانوں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے، جو ان کے لیے مدد اور تعاون کر رہے ہیں، جو ہمت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے سامنے کھڑا کر دے، کافروں کے سامنے۔ جس طرح امریکہ جو ہے مکمل سپورٹ کر رہا ہے، اس نے مکمل کھل کر اعلان کر دیا کہ ہم یہودیوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حکمرانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرے، ان کے اندر غیرت پیدا کرے کہ وہ بھی کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے ان کا مقابلہ کریں، ان کو سیدھا جو ہے ان کو جو ہے ان کے لیے جو ہے مدد کریں، تعاون کریں۔ اور اگر مسلمان حکمران جو ہے کسی کی قسمت میں جو ہے اگر یہ نہیں ہے، اس کے نصیب میں جو ہے کافروں کے خلاف کھڑا ہونا اور بزدلی اس کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حکمرانوں کو دور کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نئے حکمران پیدا کرے جو مسلمانوں کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں، مسلمان بھائیوں کے عزت اور مال کو محفوظ کریں۔ اگر کوئی ایک امریکی مرتا ہے، اس کے لیے امریکہ اور پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک عیسائی کے اوپر تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، امریکہ کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرے ممالک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے خون جو ہے اتنا گراں ہو چکا ہے کہ مسلمان مرتے ہیں، انہیں قتل کیا جاتا ہے، انہیں شہید کیا جاتا ہے، حالانکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلم ممالک ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک پیج پر نہیں آتے، ہم متفق نہیں ہوتے، وہ مل کر جو ہے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم مل کر جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرے، اور مسلمانوں کی نا اتفاقی کو دور کرے، اور جو مسلمانوں میں سے مسلمان ممالک کے جو سربراہ ہیں، اگر وہ کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، اور اس کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حکمران پیدا کرے جو مسلمانوں کی عزت اور دفاع کے لیے کام کریں، مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں، اور مسلمانوں کی نا اتفاقی کو دور کر کے آپس میں جو ہے یہ نا اتفاقی کو ختم کر کے مل کر جو ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے کام کریں، اور دوبارہ سے جو ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دین کی وجہ سے جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی تھی، کامرانی دی تھی، بلندیاں دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے مسلمانوں کو وہ عزتیں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔